جب پریشان حالوں کی تعداد بڑھی تو ڈپلیکیٹ باباؤں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ نتیجتاً ہر گلی میں مختلف قسم کے بابا ملیں گے جو سورہ فاتحہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ روحانی امراض کے ماہر بن کر علاج کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور یہی نہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اپنی آبرو گنوا بیٹھتے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کیا کریں، پریشانیوں کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم یہاں چلے گئے، اور اب پریشانی ختم ہونے کی بجائے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، شاید کہ اس سے آپ سمجھ سکیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے گھر شادی کا فنکشن تھا، انہوں نے ایک ٹیلر کو گھر کے اندر رکھا 15 دن کے لیے کہ پوری فیملی کے کپڑے وہ اچھی طریقے سے سلے۔ ٹیلر گھر میں تھا، سب کے کپڑے بن رہے تھے، فٹنگ چیک ہو رہی تھی، اس طرح سے 15 دن گزر گئے، ٹیلر کا کام ختم ہوا، ٹیلر چلا گیا۔ گھر میں جس بچے کی شادی تھی اس کا گھر ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، فرنیچر اچھے بنا دیے گئے تھے، اچھا بنا دیا گیا تھا، سب کچھ ہوا۔ شادی کے 2-3 دن گزرے اور جیسے ہی نئی آئی ہوئی دلہن گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو بیڈ کے نیچے سے سوئی اور دھاگا ملتا ہے۔ اب یہ مل گیا، اب سارے گھر والے پریشان، یہ کیا چیز ہوگی؟ سیدھے دوڑے بابا کے پاس۔ بابا نے دیکھا تو کہا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا۔ اب جو چلی دکان بابا کی تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، بعد میں پتا چلا کہ یہ ٹیلر کی مسٹیک کی وجہ سے سوئی رہ گئی ہوگی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ وہم، بلی آگے سے گزر گئی، کہیں مت جاؤ، رک جاؤ۔ یعنی ہم اس طریقے سے شکوک و شبہات و وہم کے عادی بن چکے ہیں۔ سوئی دیکھا تو ٹینشن، کالا رنگ دیکھ لیا تو ٹینشن، بلی گزری تو ٹینشن، اور پھر ہمیں کہیں سے کوئی پریشانی کا حل سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کوئی کہاں پنڈت کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی بابا کے پاس چلا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اپنی پریشانیوں کا حل گھر میں موجود ہے، لیکن اس سے انسان تلاش نہیں کرتا، اور وہ حل ہے قرآن، قرآن اور قرآن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اس کتاب کے اندر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا سولوشن نہ رکھا ہو، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس کا حل نہ رکھا ہو۔ ساری کائنات مل کر کے بھی جو مصیبت دور نہیں کر سکتی، اللہ نے اس کا حل بھی اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جس قوم کے لیے اللہ عز و جل نے یہ کتاب عطا فرمائی، وہ قوم اتنا تو جانتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، بلندی پر رکھنے والی کتاب ہے، مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن جیتے جی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کا کوئی پلان ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل خود اپنی کتاب کا انٹروڈکشن اس طریقے سے کراتا ہے کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی الی التی ہی اقوم، کہ سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ پالنہار حقیقی فرما رہا ہے جس کی شان خود قرآن بیان فرماتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیے، ہمارا خالق اللہ بلکہ ہر شے کا خالق اللہ، اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ زمین بھی اس نے پیدا فرمائی، آسمان بھی اس نے پیدا فرمایا، چاند بھی اسی نے پیدا فرمایا، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا۔ اب انسان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو، انسان کو کہا جا رہا ہے اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے کہ پیدا کرنے کے بعد تجھے چلنے کی بھی ضرورت پڑے گی، تجھے معاشرے میں رہنے کی ضرورت پڑے گی، تجھے لوگوں سے میل ملاپ کی ضرورت پڑے گی، تجھے تجارت کرنے کی ضرورت پڑے گی، تجھے عبادت و ریاضت کی ضرورت پڑے گی، تجھے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت پڑے گی، تیرے ماں باپ ہوں گے ان کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت پڑے گی، تیری زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی تیرے کو چاہیے۔ ساری چیزوں کے حوالے سے ایک کتاب اللہ نے عطا فرما دی، اے میرے بندے میں نے پیدا کیا ہے اور میں تجھے ایک کتاب دے رہا ہوں، اب سن لے، اگر اس کتاب کے ڈائریکشن کو تو فالو کرے گا، اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پر تو فالو کرے گا تو تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اگر مختلف موضوعات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کر کے گفتگو کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں ہر موضوع اور ہر ٹاپک اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن آج مجھے آپ کو سمجھانا ہے دوڑ کا زمانہ چل رہا ہے، بھاگنے کا زمانہ چل رہا ہے، آپ جہاں دیکھیں انسان دوڑتا نظر آئے گا، بھاگتا نظر آئے گا، بڑی عجیب سچویشن ہے، چل بھی نہیں رہا، اب تو نماز میں بھی جلدی جلدی ہو گئی، ہر چیز میں انسان جلدی چاہتا ہے، بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے بھاگنے جیسی فطرت جو ہے انسان کے اندر رکھی ہے، جلد بازی کی فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے، انسان جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ نے انسان کو جلد باز رکھا ہے، کمپٹیشن کا جذبہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے۔ ایک انسان کسی کا مکان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر میں بنا لوں، کسی کا بنگلہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر بنا لوں، کسی کا ڈیکوریشن دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر بنا لوں، مال کے معاملے میں آگے نکل جاؤں، اس کے معاملے میں آگے نکل جاؤں۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان یہ کوشش کرتا ہے، انسان اس کے سلسلے میں محنت بھی کرتا ہے اور تمنا بھی کرتا ہے۔ اب تو شادیوں کے کھانے میں بھی کمپٹیشن ہے، اس نے 5 ڈش رکھی میں 10 ڈش رکھوں گا، اس نے 10 ڈش رکھی میں 20 ڈش رکھوں گا۔ اور ابھی میں تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں، چند دنوں پہلے ایک شخص اپنے بیٹے کی شادی کے لیے قرض دیا تھا، قرض نہ چکانے کی بنیاد پر خودکشی اس نے کر دی۔ تو فطرت انسانی کے اندر یہ چیز ہے، آگے نکلنا، دوڑنا، کمپٹیشن۔ اب قرآن کہتا ہے کدھر بھاگو، کس طرف جلدی کرو، کس طرف دوڑو؟ تو قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں مغفرت حاصل کرنے کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بخشش کے پروانے کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے، بخشش کے پروانے کے حصول کے لیے دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن مزاج بدل گیا، سوچ بدل گئی، انسان اب اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا، گناہ کے لیے بھاگتا نظر آ رہا ہے، برائیوں کے لیے دوڑتا نظر آ رہا ہے، برائیوں میں جلدی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اے بندے اپنے رب سے مغفرت کی طرف دوڑ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کی طرف جلدی کر۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے جس طرف بھیجنے کا حکم دیا یہ اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے بھی جو تمہیں دعا کرنی ہے وہ یہی کرو، واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، زارو قطار رو رہے تھے، بسیار رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ آنسوؤں سے بالکل جو ہے ان کا چہرہ تر ہو چکا تھا اور آنسو بہ رہے تھے، گریہ و زاری فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟
آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سنو، سفر لمبا ہے اور زیادہ سفر کچھ بھی نہیں۔ آخرت کا سفر بڑا لمبا سفر ہے، یہاں کتنا جیئیں گے نہیں معلوم۔ ہمارے سمی بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی اسلم سمی کے نام سے بہت مشہور تھے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے درمیان تھے، ابھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنا جی کر جیے گا، 50 60 70 75 سال، اور اس کے بعد انسان اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے۔ لیکن یہی 50 60 70 80 سال کی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے انسان نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، بلکہ پورا وقت اسی میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں کہ آخرت کے بارے میں سوچے، جہاں کا سفر بڑا لمبا ہے۔ بلکہ اگر کوئی آخرت کی بات کر دے، موت کی بات کر دے، مولانا کیوں مزہ کرکرا کرتے ہو آپ یار، چین سے جینے دو، ہم عیش میں جی رہے ہیں اور آپ موت و میت کی بات لا کر کے بیچ میں کھڑا کر دیے اور آخرت کی بات لا کر کے بٹھا دیے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی سچویشن ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، جن کی نظر اللہ کی کتاب پر ہوتی ہے، جن کی نظر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، جن کی نظر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ پر ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ پڑھے لکھے تھے، صحابہ ان پڑھ نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فکر ہمیشہ آخرت کی زیادہ رہتی، بلکہ میری نظر سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعۃ المبارکہ کا پہلا خطبہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیا تھا، پہلا جمعہ کا خطبہ حضور کا اٹھا کر کے دیکھو، یہ وہ وقت ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ ابھی پہنچے ہیں، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، قیام کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، یہ سارے مسائل درپیش ہیں، علم کا مسئلہ، یہ سارے مسائل درپیش ہیں۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے میں یہ نہیں فرما رہے ہیں علم حاصل کرو، تجارت کرو، مکان بناؤ۔ حالانکہ سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت ان چیزوں کی بظاہر ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اسی پر فوکس کیا جاتا، لیکن اللہ اکبر، پہلے خطبے کا جو مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا پہلا خطبہ دیا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد پہلی بات جو فرمائی وہ یہی، سفر لمبا ہے، اس کے لیے زیادہ سفر کی تیاری کرو۔